یہ ہے وقت میڈیا۔ ایک اور خوبصورت لب و لہجے کے شاعر، جدید لب و لہجے کے شاعر کے حضور جانا چاہتا ہوں، جو اگر گھریلو مسائل کے اوپر اگر کچھ لکھتا ہے تو کہتا ہے کہ بڑھاپا آ گیا بیٹی پہ لیکن باپ کو ضد ہے، کوئی رشتہ نظر آئے ہماری شان کے جیسا۔ اگر وہ سیاست کے اوپر کچھ لکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سیاسی لوگ جانے کون سی مٹی کے ہوتے ہیں، ہزاروں جرم کرنے پر بھی عزت کم نہیں ہوتی۔ بڑے عزت احترام کے ساتھ میں شناور کیرت پوری صاحب کو زحمت کلام دینا چاہتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خوبصورت کلام سے کیا زحمت اور کیا کلام۔ آپ میری بات سنیں، تو آپ اس وقت میں آپ زحمت نہیں دے رہے ہیں۔ نہ ایسا ہے، ابن سعود صاحب آپ کا یہ دولت کدہ مدرسہ ادارہ تعلیم گاہ آج شورائے کرام سے سجی ہوئی۔ ناظر بھائی بڑی عمدہ شاعری آپ نے سنائی، تھوڑا قریب آ جائیں اور تھوڑا ماحول کو اس لائق کر لیں کہ کم سے کم سنانے والا یہ محسوس کرے کہ ہاں واقعی وہ شعر پڑھ رہا ہے۔ بھائی آپ بھی آ جائیں، بیٹے آگے آ جائیے تھوڑا سا۔ آج کی محفل کے صدر محترم رام اوتار جمال صاحب اور چند مخصوص شخصیات جس میں مہندر سنگھ گرگ صاحب، محترم حیدر صاحب اور ایک اور معزز شخصیت جناب شاکر کیرت پوری صاحب اور میرے بزرگ جناب گوہر صاحب، ناصر صاحب، میرے دوست آفتاب نعمانی صاحب، میرے دوست تہذیب ابرار صاحب، کئی معزز شخصیات آج کے اس مشاعرے کی زینت ہیں۔ سبھی نے تقریباً بہت اچھے اشعار سنائے، بڑھیا نشست، لاجواب نشست۔ طاہر سعود میرا چھوٹا، میں تو بیٹے ہی جیسا کہوں گا، البتہ انہوں نے بڑی عمدہ غزل سنائی، شاعری سنائی اور پڑھا بہت شاندار، اس کے لیے مبارک۔ چند اشعار سن لیجیے حیدر بھائی، اجازت ہے؟ ویسے آپ اجازت بہت کم دیتے ہیں لوگوں کو، مطلب بالکل تازہ سنا رہا ہوں۔ کہتا ہوں کہ ذرا سا تم بدل جاؤ، ذرا سا تم بدل جاؤ، ذرا سا ہم بدلتے ہیں۔ میرا جب یہ چھوڑ دیجیے، ذرا سا تم بدل جاؤ، ذرا سا ہم بدلتے ہیں، پھر اس کے بعد دیکھو کس طرح موسم بدلتے ہیں۔ ذرا سا تم بدل جاؤ، ذرا سا ہم بدلتے ہیں، پھر اس کے بعد دیکھو کس طرح موسم بدلتے ہیں۔ اور ملاحظہ کریں کہ فصیلوں پر تو جملے انقلابی لکھ دیے، لیکن سن لیں بھائی، شعر سنیں، طاہر میاں شعر سنیں۔ فصیلوں پر تو جملے انقلابی لکھ دیے، لیکن نہ سرکاریں بدلتی ہیں نہ یہ پرچم بدلتے ہیں۔ فصیلوں پر تو جملے انقلابی لکھ دیے، لیکن نہ سرکاریں بدلتی ہیں نہ یہ پرچم بدلتے ہیں۔ چند شعر اور ملاحظہ کر لیجئے، متفرقات میں سے سنا رہا ہوں۔ شکریہ شکریہ، سنیں بھائی۔ کہتا ہوں کہ کانٹا اسی لیے تو میرے پاؤں میں نہیں۔ سنیں دوسرا مصرع، سنیں حیدر بھائی۔ کانٹا اسی لیے تو میرے پاؤں میں، ناظر بھائی میں مجھے دیکھیے، کیمرے تو بہرحال بات نہیں، مجھے آنا بھی نہیں ہے، میں تو آپ کو کیمرہ سمجھ رہا ہوں، یقین مانیے آپ، میری کوریج آپ کر لیجیے۔ کہتا ہوں کہ کانٹا ایک ذرا سی توجہ ہٹنے سے شعر برباد ہو جاتا ہے، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں۔ کہتا ہوں کہ کانٹا اسی لیے تو میرے پاؤں میں نہیں،
کانٹا اسی لیے تو میرے پاؤں میں نہیں، میں شہر میں لٹا ہوں کسی گاؤں میں نہیں۔ کانٹا اسی لیے تو میرے پاؤں میں نہیں، میں شہر میں لٹا ہوں کسی گاؤں میں نہیں، میں شہر میں لٹا ہوں کسی گاؤں میں نہیں، میں شہر میں لٹا ہوں کسی گاؤں میں نہیں۔ تو ملاحظہ کیجئے، کہتا ہوں کہ ناراض بارشوں سے کوئی التجا کرے، ناراض بارشوں سے کوئی التجا کرے، پانی کی ایک بوند بھی دریاؤں میں نہیں۔ ناراض بارشوں سے کوئی التجا کرے، پانی کی ایک بوند بھی دریاؤں میں نہیں۔ اور لکھا ہوا ہے، یہ شعر مہندر بھائی تمام دوست، کہتا ہوں کہ لکھا ہوا ہے سبز درختوں پہ جن کا نام، میرے بھائی بیٹھے ہیں یوسف خان صاحب، لکھا ہوا ہے سبز درختوں پہ جن کا نام، کیا اتفاق ہے کہ وہی چھاؤں میں نہیں۔ لکھا ہوا ہے سبز درختوں پہ جن کا نام، کیا اتفاق ہے کہ وہی چھاؤں میں نہیں، کیا اتفاق ہے کہ وہی چھاؤں میں نہیں، کیا اتفاق ہے کہ وہی چھاؤں میں نہیں۔ مطلب دوبارہ پڑھ دو وہ گاؤں والا، بہت اچھا۔ کانٹا اسی لیے تو میرے پاؤں میں نہیں، کانٹا اسی لیے تو میرے پاؤں میں نہیں، میں شہر میں لٹا ہوں کسی گاؤں میں نہیں، میں شہر میں لٹا ہوں کسی گاؤں میں نہیں۔ چند اگر ہو تو چند شعر سن لیجئے، حاضر کر رہا ہوں بس، سنے کا دل جی متوجہ ہو گیا۔ کہتا ہوں وہ میرے شانے سے شانہ لگائے بیٹھا ہے، وہ میرے شانے سے شانہ لگائے بیٹھا ہے، نگاہ کب سے زمانہ لگائے بیٹھا ہے، نگاہ کب سے زمانہ لگائے بیٹھا ہے، اور پرندے اپنا محافظ سمجھ رہے ہیں جسے، پرندے اپنا محافظ سمجھ رہے ہیں جسے، وہ شاخ شاخ نشانہ لگائے بیٹھا ہے، وہ شاخ شاخ نشانہ لگائے بیٹھا ہے۔ اور شاکر صاحب سن لیجئے، ہمارے کرتپور کی ادبی صف کے آخری چراغ ہیں آپ، اور اس روشنی میں یہ شعر پڑھ رہا ہوں۔ کہتا ہوں کہ وہ شاخ شاخ نشانہ لگائے بیٹھا ہے، کہتا ہوں کہ کمی نکالتا رہتا ہے سب کے چہروں میں، سنیں بھائی، کمی نکالتا رہتا ہے سب کے چہروں میں، وہ آئینہ جو پرانا لگائے بیٹھا ہے، وہ آئینہ جو پرانا لگائے بیٹھا ہے، وہ آئینہ جو پرانا لگائے بیٹھا ہے۔ چونکہ میں متفرقات میں سے پڑھ رہا ہوں تو چند شعر اور سنا دوں جی، ہاں ملاحظہ کر لیجئے، وہ شاخ شاخ نشانہ لگائے بیٹھا ہے، شعر یاد دلایا مہندر بھائی نے۔ کہتا ہوں کہ امیر شہر نے وعدہ کیا ہے آنے کا، امیر شہر نے وعدہ کیا ہے آنے کا، غریب شام سے کھانا لگائے بیٹھا، امیر شہر نے وعدہ کیا ہے آنے کا، غریب شام سے کھانا لگائے بیٹھا، غریب شام سے کھانا لگائے بیٹھا ہے، غریب شام سے کھانا لگائے بیٹھا ہے۔ جی نوازش کرم ملاحظہ کیجئے، کہتا ہوں کہ چند شعر اور سن لیجئے۔ کہتا ہوں کہ ذہانت، ماسٹر صاحب ہمارے درمیان آج کی محفل کی سب سے خصوصی بات یہ ہے کہ تقریباً سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، ورنہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان لوگوں میں شاعری سنانی پڑتی ہے جو صرف آوازوں پر داد دیتے ہیں، اشعار پر نہیں۔ تو ہماری یہ خوش نصیبی ہے آج کہ ایک اچھی اور شاندار اور قابل ترین لوگوں کی محفل میں شعر پڑھنے کا ہمیں موقع مل رہا ہے۔ کہتا ہوں کہ ذہانت
سوگواروں کی طرح میت میں بیٹھی ہے. تہذیب ابراز شعر سنو بھائی. بیٹھے. ذہانت سوگواروں کی طرح میت میں بیٹھی ہے. میں دنیا میں نہیں میری غزل عدت میں بیٹھی ہے. نوازش کرم نوازش. ذہانت سوگواروں کی طرح میت میں بیٹھی ہے. میں دنیا میں نہیں میری غزل عدت میں بیٹھی ہے. میں دنیا میں نہیں میری غزل عدت میں بیٹھی ہے. اور شعر سنے ابرار صاحب. کہتا ہوں کہ اگر ہو بند دروازہ، ناصر صاحب آپ کی مسکراہٹ کے نام، اگر ہو بند دروازہ تو کھڑکی کھول دیتے ہیں. اگر ہو بند دروازہ تو کھڑکی کھول دیتے ہیں. بنا کر گھونسلہ چڑیا ہماری چھت میں بیٹھی ہے. اگر ہو بند دروازہ تو کھڑکی کھول دیتے ہیں. بنا کر گھونسلہ چڑیا ہماری چھت میں بیٹھی ہے. بنا کر گھونسلہ چڑیا ہماری چھت میں بیٹھی ہے. ابھی اس محفل میں اساتذہ کو، نوازش کرم عنایت اساتذہ کو شال اور کچھ میرے خیال سے اسناد وغیرہ دی گئیں، تو اس کے لیے ان حضرات کو مبارکباد. اور میں سمجھتا ہوں کہ طاہر سعود جیسی شخصیت کو بھی مبارکباد کہ انہوں نے اپنے بڑوں کو اس لائق سمجھا کہ انہوں نے انہیں نوازا. ان کی نوازش کرم. اصل میں جس باپ کے وہ بیٹے ہیں تو دوسروں کو عزت دینا، دوسروں کو احترام دینا ان کے خون میں شامل ہے. یہ بات لائق مبارکباد ہے. بہرحال اب میں یہ جو شعر حاضر کر رہا ہوں، بنا کر گھونسلہ چڑیا ہماری چھت میں بیٹھی ہے، وہ حضرات بھی سنو جنہیں شال وغیرہ دی گئی ہے. اور یہ حاضر کرتا ہوں شعر. کہتا ہوں کہ بنا کر گھونسلہ چڑیا ہماری چھت میں بیٹھی ہے. کہتا ہوں یہ عزت ہے، یہ عزت ہے جو ان شانوں پہ اعزازی دوشالہ ہے. نوازش. یہ عزت ہے جو ان شانوں پہ اعزازی دوشالہ ہے. ذرا سی چیز ہے لیکن بڑی قیمت میں بیٹھی ہے. ذرا سی چیز ہے لیکن بڑی قیمت میں بیٹھی ہے. یہ عزت ہے جو ان شانوں پہ اعزازی دوشالہ ہے. ذرا سی چیز ہے لیکن بڑی عزت میں بیٹھی ہے. ذرا سی چیز ہے لیکن بڑی عزت میں بیٹھی ہے. اور یہ بھی شعر سنیں. ہمارا ایک چھوٹا بھائی بڑے اچھے شعر کہہ رہا ہے آج کل، معراج، اللہ تعالیٰ اس کی عمر بڑھائے. بڑا عمدہ ماشاءاللہ لہجہ ہے. کہتا ہوں کہ ذرا سی چیز ہے لیکن بڑی قیمت میں بیٹھی ہے. کہتا ہوں کہ بہت دن ہو گئے، ناظر میاں شعر سنیں. بہت دن ہو گئے بچھڑے ہوئے شاہزادی سے. سنیں دوسرا مصرع مزہ لیں اس کا. بہت دن ہو گئے بچھڑے ہوئے اس شاہزادی سے. چلو کچھ بات کر لیں زندگی فرصت میں بیٹھی ہے. بہت دن ہو گئے بچھڑے ہوئے شاہزادی سے. چلو کچھ بات کر لیں زندگی فرصت میں بیٹھی ہے. چلو کچھ بات کر لیں زندگی فرصت میں بیٹھی ہے. چلو کچھ بات کر لیں زندگی فرصت میں بیٹھی ہے. اور لگے رہتے ہیں پاکیزہ فرشتے میزبانی میں. لگے رہتے ہیں پاکیزہ فرشتے میزبانی میں. یہی دکھتا ہے خوابوں میں کہ ماں جنت میں بیٹھی ہے. یہی دکھتا ہے خوابوں میں کہ ماں جنت میں بیٹھی ہے. لگے رہتے ہیں پاکیزہ فرشتے میزبانی میں. یہی دکھتا ہے خوابوں میں کہ ماں جنت میں بیٹھی ہے. اور یہ شعر حاضر کر رہا ہوں میاں کاتب، اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے. ماشاءاللہ بڑا عمدہ شعر
بڑا اچھا لہجہ، بڑی اچھی نظامت. کہتا ہوں کہ کوئی لڑکا غریبی سے محبت کرنے والا ہو، کوئی لڑکا غریبی سے محبت کرنے والا ہو، کسی مزدور کی بیٹی اسی حسرت میں بیٹھی ہے. کوئی لڑکا غریبی سے محبت کرنے والا ہو، کوئی لڑکا غریبی سے محبت کرنے والا ہو، کسی مزدور کی بیٹی اسی حسرت میں بیٹھی ہے. کسی مزدور، نوازش کرم ماسٹر صاحب کو، کسی مزدور کی بیٹی. شکریہ. ایک اس میں شعر تھا، حالت میں بیٹھی ہے چڑیا کا کچھ. جی پڑھوں گا، ابھی غزل ختم نہیں ہوئی ہے میرا جو. جی میں حاضر کر رہا ہوں. کسی مزدور کی بیٹی اسی حسرت میں بیٹھی ہے. اس غزل کے سلسلے کا آخری شعر حاضر کر رہا ہوں مہندر بھائی. یہ تمام ملک کا سیاسی منظرنامہ، آج کے حالات اور شاعر کی مجبوریاں، شاعر کا قلم، اس کے احساسات، اس کے جذبات، اور جب وہ لکھتا ہے تو یقین مانیے تمام ہندوستان اس کی نگاہ کے سامنے ہوتا ہے، اور پھر وہ شعر کہتا ہے تو لہو ٹپکنے لگتا ہے قلم سے، تحریر بالکل جلتی ہوئی سلگتی ہوئی بن جاتی ہے. تو یہ شعر حاضر کر رہا ہوں. کہتا ہوں کہ کسی مزدور کی بیٹی اسی حسرت میں بیٹھی ہے. کہتا ہوں کہ ابھی نفرت کی ڈالی پر محبت نام کی چڑیا. سن لیں بھائی دوستوں، نامتاز جی، ابھی نفرت کی ڈالی پر محبت نام کی چڑیا کہ جس حالت میں بیٹھی تھی اسی حالت میں بیٹھی ہے. نوازش. ابھی نفرت کی ڈالی پر محبت نام کی چڑیا کہ جس حالت میں بیٹھی تھی اسی حالت میں بیٹھی ہے. شکریہ. نوازش کرم عنایت. اسی غزل کا ذہانت سوگواروں کی طرح میت میں بیٹھی ہے. ذہانت سوگواروں کی طرح میت میں بیٹھی ہے. میں دنیا میں نہیں میری غزل عدت میں بیٹھی ہے. میں دنیا میں نہیں میری غزل عدت میں بیٹھی ہے. بہتر بھائی 2-3 شعر سنانے کو میرا دل چاہ رہا ہے تو بہرحال گستاخی نوازش ہے. اگر آپ اجازت دیں تو بھائی معاف کیجیے گا. 2-3 شعر سن لیجیے گا. ابرار بھائی آپ سے ملاقات کبھی کبھی ہوتی ہے، اخبارات کے ذریعے تو ہوتی رہتی ہے، وہ ایک الگ بات ہے. سنیں کاتب بھائی 2-3 شعر. کہتا ہوں کہ دل میں کبھی جذبات کے جگنو نہیں رکتے. سنیں میرا ذرا تازہ ہو کے سنو. دل میں کبھی جذبات کے جگنو نہیں رکتے، یہ دشت طلب ہے یہاں آہو نہیں رکتے. دل میں کبھی جذبات کے جگنو نہیں رکتے، یہ دشت طلب ہے یہاں آہو نہیں رکتے. یہ دشت طلب ہے. اور یہ بھی شعر حاضر کرتا ہوں کہ یاروں میں دکھاوے کی محبت تو بہت ہے. سنیں بھائی دوستو، یاروں میں دکھاوے کی محبت تو بہت ہے، بارش میں مگر ریت کے ٹاپو نہیں رکتے. یاروں میں دکھاوے کی محبت تو بہت ہے، بارش میں مگر ریت کے ٹاپو نہیں رکتے. اور یہ شعر بھائی آپ سنیں ابرار میاں. کہتا ہوں کہ ایک روز میری بات پہ ماں رونے لگی تھی. سنجیدگی سے سن لیں شعر ہے حضرت صاحب. بارش میں مگر ریت کے ٹاپو نہیں رکتے، ایک روز میری بات پہ ماں رونے لگی تھی، اس دن سے میری آنکھ کے آنسو نہیں رکتے. ایک روز میری بات پہ ماں رونے لگی تھی، اس دن سے میری آنکھ کے آنسو نہیں رکتے. اس دن سے میری آنکھ کے آنسو نہیں رکتے. اور آخری شعر حاضر کر رہا ہوں. کہتا ہوں کہ مانگی ہوئی
غزلوں سے تو عزت نہیں ملتی، مانگی ہوئی غزلوں سے تو عزت نہیں ملتی، شانوں پہ کسی اور کے بازو نہیں رکتے۔ مانگی ہوئی غزلوں سے تو عزت نہیں ملتی، شانوں پہ کسی اور کے بازو نہیں رکتے۔ نوازش اس دن سے میری آنکھ کے آنسو نہیں رکتے۔ بہت اچھا یہ آخری بار کہا آپ نے، وہاں کیا کہنا؟ ابھی ایک شروعات میں کہا تھا، بس ایک شروعات میں کہا تھا، مطلے میں اور مطلے میں ان کا اثر آ گیا نا۔ یہ ہمارے بزرگ جناب شناور کرتپوری صاحب بہت خوبصورت کلام سے نواز رہے تھے۔ بارش میں مگر ریت کے ٹاپوں میں۔ واہ، آئیے حضرات میں